المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہے جس نے تم میں سے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج یوم دعوت اسلامی یعنی دعوت اسلامی کے 40 سال پورے ہونے پر اجتماع رکھا گیا ہے۔ ایسا تو آج کا جمعرات ہونے کی وجہ سے جیسا کہ آپ کو بتا ہے، ہر جمعرات کو راج پیٹ کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے۔ کس کس کو معلوم ہے؟ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے راج پیٹ کی مسجد میں۔ ماشاءاللہ معلوم ہے؟ ماشاءاللہ معلوم ہے تو آنا بھی ہے انشاءاللہ اگلی جمعرات سے۔ تو آج بالخصوص 40 سال مکمل ہونے کے موقع پر شادی خانے میں رکھا گیا ہے اس اجتماع کو، تو الحمدللہ۔ تو آئیے اس اجتماع کو ہم شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت فرما لیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ یعنی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علیم بھائی فون کرے بار بار، نہیں کہ تو کیا سمجھتے کہ وہ محلے کے بچے آ کے بولے، نہیں کہ تو کیا جواب دینا بچوں کو، اب سوچتے چلے گئے محلے میں نے کہ تو لوگ کیا سمجھتے کہ اگر کوئی اس طرح سے بیٹھے، اگر ساری رات بھی بیٹھیں گے نا، ثواب نہیں ملے گا۔ کہ مجھے خوش کرنے کے لیے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ثواب ملے گا۔ آئیے اللہ کی رضا کے خاطر نیت کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ جو بیانات سنیں گے انشاءاللہ ہم سنیں گے، مختصر سا وقت ہے انشاءاللہ، شارٹ ٹائم ہوگا انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان باتوں پر غور فکر کریں گے، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج یوم دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ 1981 میں دعوت اسلامی کا ستمبر ہے نا کہ اسی مہینے میں آغاز ہوا ہے، اسی تاریخ کو۔ اب جو دعوت اسلامی آج سے 40 سال پہلے ستمبر کے آج جو تاریخ، ایسی تاریخ جو آغاز ہوا ہے 2 تاریخ کو، اب جو مدنی کام امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ایک شہر سے مسجد کے امام تھے، آپ ایک شہر سے آپ نے کام کو شروع کیا، اور آپ دعوت اسلامی کا اعلان کرنے سے پہلے بھی آپ 2 ستمبر جو آیا ہوا ہے 40 سال پہلے، اس سے پہلے بھی آپ دینی کام کیا کرتے تھے۔
جب دعوت اسلامی کا اعلان ہوا، باقاعدہ تنظیم بنائی گئی، تو آپ کی نیکی کی دعوت دینے کا پروسیس اور بڑھ گیا، اور یہاں تک کہ امیر سنت نے اب سوچا کہ اور کام کو بڑھانا ہے، تو سب سے پہلے امیر سنت نے جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں، اس میں سے پہلا کام آپ نے ہفتہ واری اجتماع شروع کیا. ٹھیک ہے، پہلا کام دعوت اسلامی کا. جب ہفتہ واری اجتماع شروع ہوا، اس کے بعد پھر محسوس ہوا کہ اور ضرورت ہے، پھر درس شروع ہوا مساجد میں. پھر محسوس ہوا کہ لوگ مسجد میں جو آ رہے ہیں ان کو درس دیا جا رہا ہے، لیکن جو بد نصیب مسجد میں نہیں آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. پھر آپ نے پھر سے مشورہ کیا، اب ہم لوگ درس بھی لیں گے اور مسجد سے باہر جا کر گلیوں میں جا کر انشاءاللہ ہم علاقے دورہ کریں گے. جو آپ دیکھ رہے ہیں مبلغ نام گھروں میں آ کے دعوت دے رہے ہیں، گھروں پہ آ کر، اس کو بولتے ہیں علاقے دورہ. یہ کام آپ کا 40 سال پہلے نے شروع کیا. اب یوں الحمدللہ کام بڑھتا گیا اللہ پاک کی رحمت سے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ لوگ امیر سنت کے ساتھ ہوتے گئے. آپ اکیلے اس مشن کو لے کے چلے تھے، کام بڑھتا گیا، لوگ آپ کے ساتھ ہوتے گئے. اللہ پاک کی رحمت سے اتنے مختصر سے عرصے میں الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اس کے کام کے پیغام کو پہنچا چکی ہے الحمدللہ اللہ پاک کے حساب سے. اب رہی بات یہ ہے کہ اب یہ مدنی کام جو ہم کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کام ہو رہا ہے، اب یہ ہمیں قرآن سے کہاں ثابت ہے اور کیا قرآن نے کہ یہ کیا کام ہے. تو آئیے آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ارشاد فرماتا ہے. ترجمہ خزانہ الرفاق، ترجمہ سنی قرآن کا. اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. یعنی قرآن نے اللہ تعالیٰ پارہ 14 میں ارشاد فرمایا ہے تو دعوت اسلامی قرآن کے آیتوں پر عمل کرتی ہوئی دین کا کام کر رہی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح سے حدیث پاک میں بھی کئی مقامات پر جو ہے نا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کے متعلق الحمدللہ آیا ہوا ہے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. اور بہتر ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ دعوت اسلامی کا کام قرآن اور احادیث کے مطابق اور اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق کام یہ ہو رہا ہے، کوئی نیا کام نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو مدنی کام کا آغاز کیا، اب یہ دین کام کرنے کے لیے آدمی کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے. امیر اہل سنت کے اندر آپ دیکھیں تقویٰ، پرہیزگاری، اخلاص، للہیت. آپ مدنی کام کو شروع کرے ہیں آج سے 40 سال پہلے، تو آپ کے پاس وہی تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اخلاص تھا. آپ دینی کام کرنے کے لیے مسجد کی امامت سنبھالتے ہوئے تھے، اپنے علاقوں میں کام کرنے کے لیے گاؤں گاؤں، کریا کریا، رات دن دیکھیں بغیر آپ سفر کرتے، یہاں تک کہ آپ امیر سنت مدنی قافلوں کے لیے، دینی کاموں کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ میں آپ اپنا کھانے کا ٹفن باکس اور پانی کا بوتل، یہاں تک نمک کی ڈبیا بھی ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ دوسروں سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے. حالانکہ جا رہے ہیں دینی خدمت کے لیے، کوئی بھی کھانا دے دے گا، لیکن آپ کا اخلاص ایسا تھا دوسروں سے کیوں مانگو گے. اور آپ کا اخلاص کا عالم یہ ہے الحمدللہ 40 سال سے آپ دین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے رحمت سے. لیکن 40 سال آپ کو کبھی دنیاوی غرض کے لیے،
دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا میں وہ چیز مجھے مل جائے اس کے لیے آپ کبھی بھی دین کی خدمات نہیں کیے، صرف آپ اخلاص کے ساتھ مدنی کام کا آغاز کیا اور یہی کام آپ چلاتے آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں امیر اہل سنت کا تقویٰ، تقوی کی بنیاد پر اس دعوت اسلامی کو رکھنے کی وجہ سے آج 40 سال ہو گئے اس کی ہم یوم منا رہے ہیں۔ اگر امیر اہل سنت کے ساتھ تقویٰ پرہیزگاری نہ ہوتی، دعوت اسلامی 40 سال آگے نہیں بڑھتی تھی۔ کئی تنظیمیں، کئی انجمنیں، کئی کمیٹیاں، کئی بن جاتی ہیں، لیکن اس کا بھی نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری 40 سال کے بعد بھی الحمدللہ صرف 40 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں، 40 سال تو مکمل ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں کام کتنا ہوا ہے اس کو دیکھیے آپ۔ برس گزرنا بڑی بات نہیں ہے، برس تو چل جائیں گے، برسہ گزرنا بڑی بات، برسہ گزر جائیں گے، لیکن 40 برسوں میں لوگوں نے کیا کیا ہے اس کو آپ دیکھیں الحمدللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، اے عاشقان رسول، امیر اہل سنت کی تقویٰ پرہیزگاری اللہیت کی بنیاد پر دعوت اسلامی رکھا ہے، اس لیے اللہ کے نبی سے کام ہو رہا ہے۔ اور امیر اہل سنت کی ذات ایسی ہے، آپ دین کی خدمات جب شروع کریں، ہفتہ وار اجتماع کے آپ جو شروع کا مرکز تھا، مدنی مرکز تھا، ہفتہ وار اجتماع کے لیے آپ جا رہے تھے، کچھ لوگ ساتھ میں تھے۔ جب آپ ہفتہ وار اجتماع کے لیے راستے سے گزر رہے تھے، ہوا یہ قریب میں ایک سینما تھیٹر تھا، فلم تھیٹر جس کو کہتے ہیں، فلم تھیٹر تھا، تو آپ وہاں پر سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان اس تھیٹر کے پاس کھڑا ہوا تھا ٹکٹ لینے کے لیے، فلم دیکھنے کی خاطر۔ اس نوجوان نے کہا بلند آواز سے، او مولانا، مولانا بہت اچھا فلم لگا ہے، آئیے دیکھ لے کے جاتے ہیں۔ ہاں، امیر سنت کہ جا رہے ہیں اجتماع بیان کرنے کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اجتماع کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس نوجوان نے کہا مولانا صاحب بہت اچھا فلم ہے، آپ دیکھ لے کے جاؤ۔ اس نے اس طرح سے آپ کو کہا۔ اب دیکھیں اس مرد قلندر کا تحمل، بردباری، حلم، آپ جیسا ہی اس شخص نے کہا آؤ فلم دیکھ لے کے، بہت اچھا فلم ہے، تو آپ قریب بڑے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب گئے، اس کو سلام کریں اور کہیں بیٹا آپ نے مجھے دعوت دی ہے لیکن میں فلم نہیں دیکھتا ہوں، آپ جو دعوت دیے ہیں کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ دعوت تم آپ کو ہوئی، تو لہٰذا ہر جمعرات کو فلاں اس مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، آپ ابھی نہیں آ سکتے تو اگلے جمعرات تو ضرور آئیے گا۔ آپ یہ کہہ کر اس نوجوان کو اپنے جیب سے ڈیزل کی شیشی نکال کر دی، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ جب یہ اس نوجوان کی آپ کا انداز، آپ کا صبر و تحمل، آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا، کچھ غلط نہیں ہوا، اس کے بعد وہاں سے وہ چلے گئے۔ اب ہوا یوں، کئی سالوں کے بعد ایک شخص امیر اہل سنت سے ملا جو مدنی لباس میں تھا، امامہ والا سجاوا تھا، وہ کہا حضرت مجھے پہچانتے ہیں کیا؟ بولا نہیں، حضرت میں وہی ہوں تو کچھ سال پہلے آپ کو میں فلم دیکھنے کے لیے دعوت دیا تھا، تھیٹر میں بلایا تھا، میں دعوت دیا تھا، آپ کو آئی فلم دیکھیے، میں وہی نوجوان ہوں، لیکن آپ کا صبر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہو گیا، اور کچھ دن کے بعد میں اجتماع میں آیا، اجتماع میں جیسا آپ کو میں نے بیان سنا، اللہ کی رحمت سے میرا دل اتنا بدل گیا، میں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی ہے، اور یوں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ میں رہنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے آج میں ایک بلدی بناؤں، میری بنانا آج خلقے میں میری ذمہ داری ہے دعوت اسلامی۔ وہ مارٹر نوجوان جو تھا، فلموں کا شوقین تھا، وہ اپنے شہر کی داڑھی شریف، سر پر امامہ، اس کے سر پہ لاچھی پیجامہ آ چکا تھا۔ یعنی امیر اہل سنت کا صبر، آپ کی ذات مبارکہ کا انداز ایسا ہے کہ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو کل تک نماز نہیں پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے، امیر اہل سنت کی پر اسرار بیان کرتا ہے، الحمدللہ وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کو نماز کی دعوت دینے والا بنتا ہے۔ امیر اہل سنت کی کوشش ان کی دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ کل تک شرابی تھے لیکن
یہی دعوت اسلامی کی کوشش سے تو ماں باپ بیزار، ماں باپ کے پیچھے ناک میں دم دم میں ناک کیا کرتے تو بچے، وہی بچے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے اور ماں باپ کے فرما بردار مفتی بن گئے۔ یہی دعوت اسلامی کے ماحول سے چوری ڈکیتی کرنے والے، بڑے بڑے گنڈا گردی کرنے والے دادا قسم کے لوگ، دادا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دادا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھا، امیر اہل سنت کو دیکھا، دعوت اسلامی کے قریب آئے، یہ تمام گناہوں سے تائب ہو کر یہ بڑے بڑے مبلغین بن کے الحمدللہ دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ یہی دعوت اسلامی کی برکت تھی۔ کل تک یہ غیر عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کسی لڑکیوں کے چکر میں پھرا کرتا تھا، جیسا امیر اہل سنت کی صحبت ملی، ان کی دعوت اسلامی ملی، یہ کسی عورت کی محبت نہیں ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے زلفوں کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی۔ کب تک یہ گانے باجے بجانے والا، سننے والا، کئی کئی فلمیں دیکھنے والا، اپنے آپ کو بہت بڑا سنگر کہلانے والا تھا، دنیا بھر میں اس کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، اتنا بڑا سنگر تھا، جب دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے تو بہترین ناخواں بن جاتا ہے۔ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، ایک یا دو تین کیا سناؤں میں، کتنے سناؤں میں آپ کو؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، 40 سال پورے ہونے پر خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کو بتایا خوشی کس واسطے ہے؟ میں بتاتا ہوں، سب کو بتایا کہ میں بتاتا ہوں کیا کس واسطے۔ اگرچہ دعوت اسلامی 20 سال پہلے، معذرت اللہ نہ کرے، 20 سال پہلے دعوت اسلامی ختم ہو جاتی تھی نا، پہلے سب پورے ہوئے، 20 سال پہلے دعوت اسلامی اگر ختم ہو جاتی تھی اگرچہ، تو یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اس میں کئی مبلغین کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ اگر دعوت اسلامی آپ کو 10 سال پہلے ختم ہو جاتی تھی، تو جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر نمازی بنے ہیں، نیک بنے ہیں، جھوٹ غیبت چغلی حرام کاموں چھوڑ کر تقویٰ پرہیزگاری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، یہ لوگ ماحول میں نہیں آتے تھے، تو ان کو ماحول نہیں ملتا، یہی دنیا کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، مجھے خوشی ہے الحمدللہ، اگر دعوت اسلامی اگر 30-35 سال پہلے 10-15 سال پہلے ختم ہو جاتی تھی، دنیا میں کس کو کتنا فائدہ پہنچا مجھے پتا نہیں، مجھے فائدہ پہنچا کہ 10 سال پہلے دعوت اسلامی مجھے ملی۔ اگر دعوت اسلامی نہ ملتی تو میں کیا تھا، کیسا تھا، کیا میرا انداز تھا، اور میرے اخلاق کیا تھے، اور کیا کیا میرے معاملات تھے، مجھے معلوم ہے۔ اگر دعوت اسلامی نہ ملتی 10 سال پہلے، دعوت اسلامی ہندوستان میں نہ ہوتی، اگر دعوت اسلامی ختم ہو جاتی تو 10 سال پہلے جو میں تھا شاید آج میں پتہ نہیں کدھر برباد ہو بھی جاتا تھا، برباد ہو چکا تھا اس وقت میں، لیکن آج شاید ہوتا بھی نہیں تھا۔ 10 سال پہلے میری دعوت اسلامی مجھے بچا لیا الحمدللہ، بلکہ مجھے نہیں بلکہ مجھے دعوت اسلامی ملی ہے، بلکہ میرے پورے کنبے کو بچا لیا ہے، میرے خاندان کو بچا لیا ہے۔ یوں اگر میں کہوں تو میرے پیارے اسلامی بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی آندھرا میں، 4 سال سے میری ذمہ داری ہے آپ کی اس آندھرا میں، 4 سال سے میں بتا رہا ہوں، میں دیکھا ہوں، بلکہ میں اس کی گواہ دینے والا ہوں۔ اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، الحمدللہ کم و بیش ہمیں 10-15 کورسز ہم نے کروائی ہیں۔ یہ 10-15 کورسز اتنے اسلامی بھائی آئے ہیں کہ الحمدللہ صفوں کے اسلامی بھائی یہ گناہوں سے تائب ہو گئے، شراب سے تائب ہو گئے، لڑکیوں کی محبت میں گرفتار تھے چھوڑ دیے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے تھے چھوڑ دیے، داڑھی بنانے والے تھے داڑھی والے بن گئے، ماڈرن فیشن نوجوان تھے سنتوں کے لباس والے بن گئے، بلکہ صفوں کے ساتھ بھائیوں کو ہمارے اس آندھرا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس 4 سال کے اندر، صفوں کے ساتھ بھائیوں سے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ سب وہ بدلتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ میری ذمہ داری کی بات بتا رہا ہوں 4 سال کے اندر، یعنی دعوت اسلامی کے 40 سال پورے ہونے پر تو خوشی تو منائی جا رہی ہے نا، یہ خوشی یوں ہی نہیں ہے، یہ خوشی اس لیے ہے کیونکہ دعوت اسلامی نے ہمارا عقیدہ سنبھالا ہے،
یہ خوشی اس لیے ہے دعوت اسلامی نے ہمارے عقائد بھی سنبھالے ہیں بلکہ ہمارے اعمال بھی سنبھالے ہیں۔ دعوت اسلامی سے پہلے نماز کا 6 شرائط ہے، غسل کے مطلب 3 فرائض ہے، نماز کے مطلب 7 فرائض ہے، نماز کے 30 واجبات ہے، نماز کے مفروض تحریک ہے، نماز کے مفروض تنزیہ ہے، تیمم کا طریقہ یہ ہے، نماز کے واجبات یہ ہے۔ اسے مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، آپ سے کسی کو معلوم پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، دعوت اسلامی نے مجھے سکھایا۔ اللہ کی رحمت سے آگے سے تو فرض کرو میں نے ہزاروں کو سکھایا، ہزاروں کو 10 سال میں، الحمدللہ۔ یہ دعوت اسلام کے کام ہوتا ہے، تو یہ یوں نہیں ہے بلکہ الحمدللہ میرے پیرنٹس نے بھائیو عقیدہ اور اعمال درست کرنے کی مضبوط بنیادی کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے میرے پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اور اسی طرح سے آپ جو آئے ہیں اجتماع میں صرف اس وقت میں آئے ہیں، یہ اجتماع کو ختم ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد، لیکن آپ کو ماحول مضبوطی سے ملنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو مضبوطی سے ماحول ملنا ہے، اس کے لیے آپ مدنی قافلے کے مسافر بنے، ہر جمعرات اجتماع ہوگا، اجتماع میں آتے رہیں۔ دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں، دعوت اسلامی سے محبت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ محبت دعوت اسلامی سے؟ دعوت اسلامی والد الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل 1 لاکھ سے زیادہ الحمدللہ حافظ بنائی ہے۔ دعوت اسلامی سے محبت کیوں نہ ہو دعوت اسلامی سے؟ الحمدللہ جس میں تقریباً 80 کو 8,000 عالم پڑھ رہے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کیوں نہ ہو کہ جو شادی شدہ ہے، جو بزنس کرنے والے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو ان کو بھی دعوت اسلامی اپنے گھر بٹھا کر آن لائن کورسز کرا رہی ہے۔ 1 2 نہیں بلکہ 50 کو 5 کورسز کرا رہی ہے۔ جو کورس کرنا ہے آپ قرآن کورس کرنا ہے، نازلہ کورس کرنا ہے، قرآن کا دور کرنا ہے، آپ کو عالم کرنا ہے، آپ کو بارش میں کورس کرنا ہے، جو کورس کرنا ہے کر لیجیے گا۔ 50 سے 5 کورسز دعوت اسلامی آپ کو آن لائن کرا رہی ہے۔ اس میں پڑھنے والے 20,000 اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں۔ کتنے؟ 20,000 اسلامی بھائی بہنیں الحمدللہ اس میں آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی سے محبت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہمارے سوچ تھی کہ بھائی دیگر اسکول میں چلے جائیں گے تو بچے دنیا تو مل جائے گی ہمارے بچے کو، لیکن دین کیسے ملے گا؟ دعوت اسلامی وہ بھی کبھی پوری کر دی، دنیا بھر میں دارالمدینہ دن بدن بڑھتے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے بچے پڑھنے میں کھلے گا دارالمدینہ انشاءاللہ۔ دارالمدینہ یعنی اس میں بچہ آپ کو اسکول کی تعلیم بھی پڑھے گا اور آپ کو گھر کی تعلیم بھی ملے گی۔ اس کو بچہ آپ پہلی کلاس پڑھے گا تو اس کو حدیث سیکھے گا، وہ 5 جماعت پڑھے گا اس کی قرآن انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، وہ 10 جماعت پڑھے گا تو حافظ بھی بن جائے گا۔ اس کو بولتے دارالمدینہ۔ دعوت اسلامی سے محبت کیوں نہ کریں؟ کون سے شعبے میں دعوت اسلامی ہم کو تنہا چھوڑا ہے؟ اب دیکھیں FCRF جو بھی نیا شعبہ آیا ہوا ہے، آپ کی لاک ڈاؤن کی کیفیت میں، اس کے علاوہ جو مطلب حالات میں، ہر حالت میں دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اسلام کا جو ہو سکتا ہے الحمدللہ مدد کرتے جا رہے ہیں۔ FCRF کے تحت الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ میرے پیارے اسلام بھائی دعوت اسلامی کا اتنا پیارا ماحول ہے، بہت سارا دیکھیے عنوان لے کے آیا ہوں لیکن 2-3 پیج میں بتایا ہوتا نہیں، وقت نہیں، کھانا بھی کھانا ہے آپ کو، بہت سارا مطلب ٹاپک لے کے آیا ہوں، ٹائم کی گنجائش نہیں کہ آپ یہ بھی جو ہے نا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال ایک اور بات، دعوت سے محبت کیوں کریں؟ محبت کیوں کریں؟ اس لیے کریں کیونکہ اس سے محبت کرنے والے ہمارے پیارے، ہمارے آنکھوں کے تارے، سر کے تاج حضرت مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ اس سے محبت کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، ایگزامپل کوئی چیز پسند ہے میرے کو کہ بھائی یہ چیز پسند ہے، تو وہ 1 دن رہے گا یا 10 دن رہے گا، 1 مہینہ رہے گا، 2 مہینے رہے گا، تو 4 سال رہے گی، 4 سال کے بعد پسند چینج ہو جائے گی، پسند وہ بدل جائے گا۔ اب
मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह को दावत इस्लामी से कितनी मोहब्बत थी। जिस वक्त आपको दावत इस्लामी मिली उस दिन से लेकर आखिरी सांस तक आपने दावत इस्लामी की खिदमत की है। कितनी मोहब्बत थी, आइए आपको कितनी मोहब्बत थी दावत इस्लामी से। आप कोई वक्त नहीं रखे बस मैं इतना ही करूंगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं। जिस दिन दावत इस्लामी मिली आपको 30 साल पहले, उस दिन से लेके आपके आखिरी सांस तक, यहाँ तक कि आप दीन की खिदमत करते करते दुनिया से जब वापस हुए। अब आप सोचिएगा इस कदर जो मुफ्ती अब्दुल साहब से जो मुरीद हैं, तालिब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जिसका पीर दावत इस्लामी से इतना फना होने वाला होगा, मुरीद को कैसा होना चाहिए। जब पीर साहब अपने जिंदगी के पूरे दिन दे चुके हैं दावत इस्लामी को, मुरीद को क्या करना चाहिए। जब पीर साहब ने अपने सेहत को, अपने बीमारी को, सब चीजों को नजर रखने के बावजूद, तमाम मजबूरी होने के बावजूद आप अहमदाबाद जाते, यूपी जाते, दिल्ली जाते, हैदराबाद जाते, आंध्र आते, आप पूरी हिंदुस्तान घूम घूम कर अल्हम्दुलिल्लाह आपने 30 साल के साथ दावत इस्लामी की खिदमत की है। कि मोहब्बत तो और क्या चीज है, कुछ पैसे देते कहता उसने वाले को नहीं है। आप दीन का जज्बा, उस मोहब्बत की खातिर आपने खिदमत की है। आप जब हमारे तो प्यारे अब्दुल हलीम साहब जो इतनी खिदमत की है दावत इस्लामी की, इतना मोहब्बत किया है, तो भी मेरा आपका तकाजा क्या बनता है। अब इससे हम नफरत करें या मोहब्बत करें, बोलिए। नफरत करेंगे, क्या करेंगे। जब हमारे पीर साहब दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले थे, यहाँ तक कि अपने बच्चों को दे दिए दावत इस्लामी को, अपने बच्चों को दावत इस्लामी को बैठिए ना, मुफ्ती है साहब, आप जिंदगी भी दी है, अपने औलाद को भी दी दावत इस्लामी के लिए। मोहब्बत है तो क्या है, ये तो मोहब्बत है ना। अब इतनी मोहब्बत करने वाले पीर हो, मुरीद का आलम कैसा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आयशा रसूल, आप तमाम लोगों से इल्तिजा है कि अगर किसी के कुछ कहने से, किसी के कुछ ज़हन में गलत बातें डालने से अगर हम अपने ज़हन को गलत बना के रखेंगे, ये नुकसान आपका मेरा नहीं है, बल्कि दीन का नुकसान है। यही दावत इस्लामी है। आपको पता है हजारों कलमा पढ़ा है, पता है आपको, जानते हैं आप लोग, हजारों कलमा पढ़ा है, हजारों काफिरों। और यही दावत इस्लामी है। बड़े बड़े जो गैर मजहब के जो मंदिर होते हैं, जो दूसरे मजहब के, उस मंदिरों को, उस चीजों को खरीद कर मसाजिद फैजान मदीना बनाया। अब ये इतना बड़ा काम कर रही है, ये हमको समझ में नहीं आता है। वो क्या काम करते हैं, वो ये टच ये लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके लोग टच बोलते हैं, आप लोगों का टच अंदाज टच अंदाज भाई। अगर से आपको इतनी मदारिस हैं, इतने मसाजिद हैं, आपको पता है एक मस्जिद बनाना, एक मस्जिद चलाना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे कमेटी मेंबर बैठ के होंगे, मसाजिद के कमेटी मेंबर नहीं होंगे बैठ के मसाजिद के, एक मस्जिद बनाना, एक मस्जिद चलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन पता है आपको, आपकी दावत इस्लामी एक साल में 500 मस्जिदें बनाती है। बोलिए कितनी मस्जिदें बनाती है। 500 मस्जिदें बनाती दावत इस्लामी, बना के छोड़ने की नहीं है, 500 मस्जिदें बनाती है, इमाम को भी देती है, इमाम की तनख्वाह भी देती है। हाँ भाई, जब मदरसे दावत इस्लामी दे रही है, मसाजिद दावत इस्लामी दे रही है, उलमा दावत इस्लामी दे रही है, हाफिज दावत इस्लामी दे रही है, आपके बच्चों की तरफ दावत इस्लामी कर रही है, आपके घर की औरतों की तरफ दावत इस्लामी कर रही है। वही टीवी थी, इस टीवी के जरिए हमारे बच्चे बच्चियों की नस्लें, बल्कि इनके अखलाक, इनके सोच, इनके आंखें बर्बाद हो रही थे। लेकिन उसी टीवी को पाक कर कर दावत इस्लामी दिया। मदरी चैनल आपको पता है, मदरी चैनल चलता है किस किस के पास है, बहुत कम लोग हैं, पूरे लोग लगा दें। आप सच बताओ, अल्लाह कसम खुदा की, जो तरबियत आप आपकी बीवी को नहीं कर सकते ना, तो जो तरबियत शोहर अपने बीवी को नहीं कर सकता, जो तरबियत बाप अपने बच्चों को नहीं कर सकता, जो बातें बेटा अपने माँ बाप नहीं बना सकता, वो बातें वो तरबियत मदरी चैनल कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 10-50 घरों को मैं देता हूँ आपको, मैं एविडेंस के तौर पर देता हूँ।
50 करोड़ बताता हूँ आपको, 50-100 करोड़ बताता हूँ मैं, सिर्फ मदनी चैनल लगाने की बरकत से घर में जवान बच्ची सुधर गई, जवान बेटा सुधर गया, बच्चे सुधर गए, छोटे बच्चे सुधर गए, घर की औरत सुधर गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्यों मोहब्बत ना करें दाऊद सलामी से? और आओ देखिए, मोबाइल गुनाहों का दरवाजा, ये नेमत है बहुत बड़ी, लेकिन ये गुनाहों का दरवाजा बना है हमारे लिए, गुनाहों का समंदर बना है ये। लेकिन इसी मोबाइल को दाऊद सलामी अल्हम्दुलिल्लाह एक दो तीन नहीं है, बल्कि कमोबेश आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप सोशल मीडिया के तौर पर यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी आप ले लें प्लेटफॉर्म ले लें आप सोशल मीडिया का 80% का तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहमत से 70-80 से ज़्यादा आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलेंगे आपको। मदनी क़ायदा एप्लीकेशन, नात प्रोडक्शन, यूट्यूब प्रोडक्शन, नमाज, प्रेयर टाइमिंग, कुरान की तिलावत, जिक्र तिलावत, है ना, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल इस्तेमाल करें, इसके अंदर आपको 100 ऐप है आपको दाऊद सलामी के। आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, यूँ क्लिक कर दें, आप कुरान सामने आ जाएगा। आप कहीं चले गए जंगलों में, भाई क्या यहाँ पे उसी टाइम उसी नमाज से कैसे मालूम बना, आप एक मतलब टच कर दें फोन पे, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस जगह खड़े हुए ना, उस शहर का उस जगह का आपको नाम पता नहीं है, लेकिन आपका एप्लीकेशन दे देगा आप फलां जगह खड़े होते हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ने कितने बजे हुए? हाँ जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको जो है ना बता देगा अल्लाह के नज़र। यानी आपके मोबाइल में आपको आसान हो गया, और आपके घर में आसान हो गया, आपके बच्चों के लिए आसान हो गया, आपके रोजाना का आसान हो गया। अच्छा मैं बताऊं, आप इसी मछलीपट्टनम में 1 2 3 4 कोर्सेज जो हम कराए हैं परसों, मुहर्रम आप भी मनाए, हम भी मनाए मुहर्रम, कोई घर में शरबत बना के, खाना पका के, इमाम हुसैन के नाम पे फातिहा किया होगा, कोई नात पढ़ा होगा, लेकिन दाऊद